نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، بلکہ مفلس وہ شخص ہے کہ میری امت کا مفلس شخص قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جس کے پاس، جس نے دنیا میں نمازیں بھی پڑھی ہو، جس نے دنیا میں روزے بھی رکھے ہو، جس نے حج بھی کیا ہو، جس نے زکوٰۃ بھی دی ہو، جس نے دنیا کا ہر خیر کا کام کیا ہو، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر وہ کیوں مفلس ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس لیے مفلس ہے کہ اس نے کسی کو گالی دے دی، کسی کو ناحق قتل کر دیا، کسی کا ناحق مال دبا لیا۔ اسی طریقے سے اس کی برائیاں بھی، ان چیزوں کی برائیاں جنہیں وہ برائی سمجھتا ہی نہیں تھا، ان چیزوں کو بھی وہ کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، یہ تمام چیزیں خیر کے کام بہت زیادہ کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گالیاں بھی دیتا تھا، وہ لوگوں کو ستاتا بھی تھا، وہ لوگوں کے ناحق مال کو دباتا بھی تھا، وہ چغلی بھی کرتا تھا، وہ غیبت بھی کرتا تھا۔ تو کل قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا اور اس کے حقداروں کو بلایا جائے گا، اس کے حقدار کون لوگ ہوں گے؟ جس کو دنیا میں اس نے گالی دی ہوگی، جس گالی کو دینا ہم بالکل گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک دوسرے کو گالیاں اس طرح دیتے ہیں جیسے کہ اس پر پھول برساتے ہیں، اس طریقے سے اس پر گالیاں کسی کو گالیاں دیتے ہیں تو گالیاں دی ہوں گی، کسی حقدار کا حق دبایا ہوگا، کسی غریب کا مال کھایا ہوگا۔ اسی اعتبار سے دنیا میں کوئی بھی برا کام جو کسی کو ستایا ہوگا، ناحق کسی کو ستایا ہوگا، یہ تمام حقداروں کو اللہ رب العزت جمع فرمائیں گے، اور پھر اس کی نیکیاں، اس کی نماز کی نیکیاں، اس کی حج کی نیکیاں، اس کی زکوٰۃ کی نیکیاں، غرض جو بھی اس کے پاس جو نیکیاں وہ دنیا سے لے کر گیا ہوگا، تو وہ تمام کی تمام نیکیاں ان حقداروں کو دی جائیں گی۔ اور اگر اس کے بعد حقداروں کو یہ تمام چیزیں دینے کے بعد اگر حقدار اور موجود ہوں گے، کہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہوں گے کہ وہ ابھی مطالبہ کر رہے ہوں گے، اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے بھی ستایا تھا، مجھے بھی گالی دی تھی، میرا مال بھی اس نے ہڑپ کیا تھا، یہ دنیا میں عہدے دار تھا، یہ دنیا میں سرمایہ دار تھا، یہ دنیا میں بڑے سے بڑے عہدوں پر تھا، لیکن اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ یا اللہ میں دنیا میں غریب تھا، میں تو اسے دنیا میں کچھ نہیں کر پایا تھا، میں نے آپ پر فیصلہ رکھا تھا، آج جب آپ یہ فیصلہ کر رہے ہو، یا اللہ مجھے بھی اپنا حق دلوا دیجئے۔ تو وہ شخص، اس کے پاس اب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جتنے حقدار بقایا ہوں گے اللہ رب العزت ان حقداروں کے وہ گناہ اٹھا کر اور اس شخص پر لاد دیں گے، اور اس کے بعد فرشتوں سے حکم ہوگا لے جاؤ اسے جہنم میں پھینک دو۔ میرے ایمانی بھائیوں، ہم اس وقت اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، ہم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو مکہ کے کیا حالات تھے، کتنا ظلم اور ستم مکہ میں تھا۔